رسول اللہ کے صحابہ پہ بھونکنے والا، ہمیں کچھ بعض دفعہ زبان سخت استعمال کرنی پڑتی ہے، کیوں؟ جب صحابہ پہ انگلی اٹھتی ہے تو وہ ہمارے ایمان پہ انگلی اٹھتی ہے۔ جو صحابہ کو بھونکتا ہے در حقیقت وہ اسلام کو بھونک رہا ہے، کیونکہ صحابہ کا جب ایمان خراب نظر آئے گا تو سارا کا سارا اسلام برباد نظر آئے گا، کیونکہ رسول اللہ کا سارا دین تو امت تک پہنچانے والے رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ جو رسول اللہ کے صحابہ کے ایمان کو مشکوک بناتا ہے، خدا کی قسم وہ اسلام کو مشکوک بناتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ اور آپ نے 4 دن پہلے سنا کہ اسلام آباد کے اندر ایک بدبخت نے جناب سیدنا صدیق اکبر پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ ہم کہتے ہیں تو لعنتی ہے، تو کتوں سے بدتر ہے، تیرا نہ رسول اللہ سے کوئی تعلق ہے نہ رسول اللہ کی آل کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اور یہ میں اسے لعنتی اپنی زبان میں نہیں کہہ رہا، میں اسے لعنتی امام زین العابدین کی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے پاس کچھ لوگ آئے، پاس آ کر بیٹھے، شیخین کا قلعہ شروع کیا۔ شیخین کہتے ہیں جناب صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم کو، دونوں بزرگوں کا قلعہ شروع کیا۔ جب بات انہوں نے شروع کی، آپ نے ان سے سوال کیا، کیا تم السابقون الاولون میں ہو؟ کیا تم مہاجر صحابہ میں سے تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا انصار میں سے تو نہیں؟ پھر حضرت امام زین العابدین نے فرمایا پھر سن لو، تیسرے گروہ میں سے تم نہیں ہو سکتے جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ پہلوں کی خیر بیان کرتے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد سید سجاد حسین کلخت جگر امام زین العابدین ان بدبختوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے فَاذْهَبُوا عَنِّي فَعَلَ اللَّهُ بِكُمْ، جاؤ دفع ہو جاؤ میری بارگاہ سے، جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور فرمایا فَعَلَ اللَّهُ بِكُمْ، اللہ کی لعنت ہو تم پر، تم شیخین کریمین پر بھونکتے ہو، قیامت تک تم پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اہل بیت کا فرزند کہہ رہا ہے، یہ علی المرتضیٰ کا پوتا کہہ رہا ہے، یہ امام حسین کا لخت جگر کہہ رہا ہے، یہ کربلا کا عینی شاہد کہہ رہا ہے کہ جو صدیق اکبر کو صدیق نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو فاروق اعظم کے ایمان میں شک کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو اسلام آباد میں صدیق اکبر کو بھونکا ہے اس پر اللہ کی لعنت، ہاتھ کھڑا کر کے کہو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے ایسے ملوکوں کو گرفتار کیا جائے۔ ہم شیعہ کمیونٹی کو اس کے اندر انوالو نہیں کر رہے، لیکن ہم شیعہ سے بھی یہ التجا کر رہے ہیں، ہم اپنے اندر سے ایسے گندے کیڑوں کو نکالو، ایسے منحوسوں کو ذات لا تعلقی کا اظہار کرو۔ اور یہ پیغام شیعہ کے ممبروں سے بھی اٹھنا چاہیے کہ جس کا صدیق سے کوئی تعلق نہیں اس کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ تمہارے اوپر یہ انگلی نہ اٹھے۔ اور وہ ملعون جو صدیق اکبر کی شان میں بھونکا ہے، ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اسے فوری گرفتار کرے، ورنہ وہ حالات بن سکتے ہیں اگر ایسی پک پک جاری رہی۔ آج سے 20-25 سال کا زمانہ اور تھا، کہیں کوئی بات ہوتی تھی تو چلتی نہیں تھی، پتہ نہیں چلتا تھا۔ آج جو بولتا ہے وہ دنیا سنتی ہے، دنیا تک پہنچتا ہے۔ آج کا زمانہ بدل چکا ہے، کہیں پھر وہ نہ وقت آ جائے، وہ نہ زمانہ آ جائے کہ ادھر امام بارگاہ میں دھماکے ہو رہے ہوں، ادھر مساجد میں دھماکے ہو رہے ہوں۔ حکومت اگر امن چاہتی ہے تو ایسے ملعون، ایسے لعنتی، ایسے بدبخت جو رسول اللہ کی آل پہ بھونکتے ہیں یا رسول اللہ کے اصحاب پہ بھونکتے ہیں انہیں فوراً گرفتار ہونا چاہیے۔ آپ اس قرارداد کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے اپنی محبت کا اظہار کیجیے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اگر اسے گرفتار نہیں کیا جاتا، اور ایک ماڑی چنگی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسے بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اپنا احتجاج کریں گے، کیونکہ ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں صدیق اکبر کی شان کی حفاظت۔ ہم رسول اللہ کے صحابہ سے ایک پیار جو ہے اسے اپنے ایمان کی دلیل تصور کرتے ہیں۔ اس نے حملہ صدیق اکبر کی شان میں نہیں کیا، وہاں تو خدا کی قسم
کسی کی بک بک نہیں پہنچتی. رسول اللہ کے پاس سویا ہے صدیق, وہاں پہنچتا ہے تو صرف درود و سلام پہنچاتا ہے, لیکن اس نے ہمارے ایمان پہ حملہ کیا. ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے. اللہ ہم سب کو رسول اللہ کے صحابہ سے بھی پیار کی توفیق عطا فرمائے, رسول اللہ کی آل بیت سے بھی پیار کی توفیق عطا فرمائے. باقر دعوانا